جادوئی کیمیا دان۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آگے آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جادوئی گاؤں میں ایک باپ اور اس کی بیٹی رہتے تھے۔ اس کی بیٹی نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں نئے پڑوسی آئے ہیں، تو اس کا باپ کہتا ہے کہ چلو ہم ان سے ملنے چلتے ہیں۔ وہ اپنے نئے پڑوسی سے ملنے جاتے ہیں تو انہیں بیٹے کا تعارف کرواتے ہیں۔ پڑوسی کہتے ہیں کہ اب ہم اس گاؤں میں آ گئے ہیں تو ہم جلد ہی کچھ سالوں میں امیر ہو جائیں گے۔ تو اس پہ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ کچھ سالوں میں کیوں، ہمیں جلدی اور امیر بننا ہے۔ اس پہ ان کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا ہر چیز اتنی مشکل اور آسانی سے نہیں ہوتی۔ تو بیٹا کہتا ہے بابا کیوں، میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ اسی طرح لڑائی ہو جاتی ہے اور بیٹا اندر چلا جاتا ہے۔ باپ بیٹے کے کمرے میں آ کے کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیسا سامان ہے؟ بیٹا کہتا ہے یہ کیمیائی سامان ہے، اس سے میں دھاتوں کو تبدیل کروں گا اور ان کو سونے میں تبدیل کروں گا۔ کہتے ہیں پھر آپ دیکھیے گا کہ ہم کتنی جلدی امیر ہو جائیں گے۔ اس پہ باپ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس طرح کوئی کام نہیں ہوتا، بڑے بڑے کیمیا دان اس کام میں مر چکے ہیں۔ لیکن اس کا بیٹا اس کی بات نہیں سنتا اور نہ کھانا کھاتا ہے، بس کیمیا میں لگا رہتا ہے۔ باپ دروازہ کھول کے دیکھتا ہے تو بیٹا اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے۔ باپ اسے کہتا ہے کہ گھڑ سواری پر چلو، تو وہ سوچ میں گم ہو جاتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ تم اب میرے ساتھ نہ کھانا کھاتے ہو، نہ گھڑ سواری پر چلتے ہو، اور اب تم گاڑی بھی نہیں دیکھ رہے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بیٹا مسلسل اپنے کام میں مصروف رہتا اور دھاتوں کو تبدیل کرنے میں، سونے میں لگا رہتا۔ ایک دن کھانے کی میز پر وہ اپنے باپ سے کہتا ہے بابا آپ میرا ایک کام کریں گے، آپ اپنا کھیت بیچ دیں۔ تو اس کے بابا اس پہ بہت اداس ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کیوں، میں کھیت کیوں بیچوں؟ اور ان کے بابا کو بہت غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، کھیت بیچنے کا سوچنا بھی مت۔ لیکن یہ بات کسان کو بہت پریشان کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں جو کہ ان کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ وہ ان سے اپنا سارا معاملہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، میرا بیٹا مجھے کھیت بیچنے کا کہہ رہا ہے۔ اس پر ان کے پڑوسی کہتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے سے کہو کہ میں کھیت بیچ دوں گا، لیکن اسے پہلے مجھ سے بات کرنی ہوگی۔ ان کا بیٹا پڑوسی سے بات کرنے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی کبھی کیمیا دان تھا، تمہیں پتہ ہے تم اگر دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ سن کر اس کے دماغ میں بہت سارے سونے کے تھیلے آتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں بھی آپ کی بات مانوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ 7 کیلوں کی دھول کے بورے بھر کر لے کر آؤ تو تمہاری ساری دھاتیں سونے میں تبدیل ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس طرح کیا تھا اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں یہ نہیں کر سکتا، تمہیں کیلے کے پیڑ اگانے ہوں گے اور اس کی دھول جمع کرنی ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے کیلے کے پیڑ، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اگاؤں گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں اور تم اس کو دیکھ لینا، تم یہ کر پاؤ گے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں بہت محنت سے اپنے باغ میں اپنے کھیت اگاؤں گا اور اپنی فصل کو بہت بڑا کر کے 7 کیلے کی دھول کے بورے جمع کر کے لے کر آؤں گا۔ وہ جاتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا آپ کھیت نہ بیچیں، میں کھیت میں فصل اگاؤں گا۔ وہ پھر بہت محنت سے کھاد جمع کر کے فصل اگاتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے۔ چند ہی سالوں میں کیلوں کے بڑے بڑے درخت جمع ہوتے ہیں۔ وہ بوری جمع کرتا ہے تو صرف 2 بوری دھول جمع ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے تو بہت کم ہے، تو وہ نئے پودے اگاتا ہے اور پھر دھول جمع کرتا ہے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ گھڑ سواری پہ بھی جاتا ہے، پھر وہ دھول جمع کرتا ہے۔ اس طرح دھول کے 7 تھیلے جمع ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اب میرے پاس دھول کے 7 تھیلے جمع ہو گئے ہیں، اب میرا سونا کہاں ہے؟ اس کے بابا پیچھے سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رہا تمہارا سونا جو میں نے فصل بیچ کر کمایا ہے۔ تو بیٹا ساری بات سمجھ جاتا ہے کہ کس طرح انکل نے مجھ سے کام نکلوایا اور کس طرح مجھے تمیز سکھائی کہ ہر چیز کو سونے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ہر کام بس محنت سے ہی ہوتا ہے۔